جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول. On the occasion of Eid Miladun Nabi sallallahu alayhi wasallam, commemorating the noble birth of the mercy to mankind, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the Johannesburg Sunni Forum held a julus through the streets of Mayfair and Fordsburg. The occasion was jointly supported by a number of Sunni organizations, including Faizi Raza Masjid, Faizani Medina, Chiwani Masjid, Nurani Masjid, Nuri Masjid, Sultan Bahu Masjid, Ziaul Khair Masjid, the Sandalwood Sunni Jamaat, Faizani Gharib Nawaz Masjid, Ghaus Azam Welfare Foundation, Qadriya Zikr Group, Masjid Faizani Attar, Madrasatul Rabia Adam, and Khanka Khaki Maqsoodi. The julus or procession began at the Nuri Masjid in Mayfair. Hundreds of lovers of the beloved of Allah took to the streets in praise of Rahmatul Lil Alameen. The julus ended at the Nuri Masjid and was followed by a Miladi Nabi sallallahu alayhi wasallam program at the Nuri Masjid. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، ذرا اونچا بولو، سب جھوم کے بولو، لب چوم کے بولو. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. Alhamdulillah, Jalus is underway. We invite you to come and join us and learn about the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He is the pride of creation. Because of him, this universe exists. Keep your surroundings clean. Come and learn about the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prophet Isa alayhi salam has said, Ya'ati min ba'di ismu Ahmad. After me there will come a prophet. His name will be Ahmad, the last and final messenger, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Learn about the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam. You will love the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حاضرین محترم، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج وہ ہستی، آج اس مقدس ہستی کا ہم جلوس منا رہے ہیں کہ جس ہستی نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا. سرکار کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات یہ تھے کہ ہر طرف کفر و الحاد کی گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی. ظلم و بربریت پورے عروج پر تھی. آدمی، انسانوں کا حال یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. بیواؤں، عورتوں پر ظلم و زیادتی روا رکھا جاتا تھا. ایسے پرخطر ماحول میں ضرورت تھی کسی ایسے رہبر اعظم کی جو مونس و غمخوار ہو، جو بیوہ اور یتیموں کا ساتھی ہو، جو زیر دست اور غلاموں کا ہمدرد ہو، جو رشد و ہدایت کا پیکر ہو، جو نبوت و رسالت کا سنگم ہو، جو عدل و انصاف کا مرکز ہو، جو محسن انسانیت ہو، جو مسیحا زخم و جگر ہو، جو آنکھوں کا سرور اور دل کی ٹھنڈک ہو، تو دل کا درما اور کشور بدن کا سلطان ہو. اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ
مکہ کی دھرتی سے پھوٹ پڑتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کفر و الحاد کی دھجیاں پارا پارا ہوتی ہے اور حضرت آمنہ کی گود میں ایک ستارہ چمکتا ہے. سرکار آئے تو آپ کی آمد سے پوری دنیا میں بہار آ گئی. کہنے والوں نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ 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 لا الہ الا ہو. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو، پرچم لہرا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین. الحمدللہ آج جس طرح ہم جوہانسبرگ کے علاقے فوزبرگ کی سڑکوں پہ آقا کی دھومیں مچا رہے ہیں، گویا ہم صحابہ اکرام یقیناً ہم صحابہ اکرام کی سنت ادا کر رہے ہیں. جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے وہ آقا کے دیوانے، وہ آقا کے چاہنے والے آقا علیہ السلام کے استقبال میں جس طرح آج ہم اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ کے باشندے آقا علیہ السلام کے استقبال میں سڑکوں پہ نکل آئے. مومنوں آگاہ رہو، ہم اس نبی کا جلوس، اس نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے حبیب جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو وہ تب تک ان کو میری بارگاہ سے مغفرت نہ ملے گی جب تک وہ تیری بارگاہ میں نہ آ جائیں. ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات. Johannesburg Sunni Forum is pleased to announce tonight that in this Mahfil al-Miladul Nabi sallallahu alayhi wasallam, the following Sunni organizations have participated and been part and parcel of this julus. These are the organizations that have come tonight, alhamdulillah. Ulama of the different organizations are seated here.
فیض رضا مسجد، فیضان مدینہ دعوت اسلام، جیوانی مسجد، نورانی مسجد، نوری مسجد، سلطان باہو مسجد، ضیاء الخیر مسجد، سینڈل وڈ سنی جماعت، فیضان غریب نواز مسجد، غوث اعظم ویلفیئر فاؤنڈیشن، قادریہ ذکر گروپ، مسجد فیضان عطار، مدرسۃ الرابعہ آدم، خانقاہ خاکی مقصودی. Alhamdulillah. Before we call upon His Eminence to come and give Naate Pak, Alhamdulillah, from these organizations, we are going to call upon representing Nuri Masjid. And Alhamdulillah, not only is Hafiz Quran, but he, Alhamdulillah, studied and he became Maulana. And I refer to none other than Hafiz Maulana Atif Sahab, Qasim, inshallah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. Alhamdulillah, we have completed the julus, the march in honor of our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we are gathered here to celebrate the milad of the Habib of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with many ni'mats, with many bounties. But we very rarely hear that Allah subhanahu wa ta'ala said that, O mu'mineen, O my believer, I have given you this bounty and it is my favor upon you. Allah subhanahu wa ta'ala gave us the bounty, the blessing of hearing, of seeing, of smelling, of walking, of talking. But Allah never said that these are my favors upon you. The Anbiya Ikram, all are blessings, all are ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Adam. He did not say that, oh people, Hazrat Adam is my favor upon you. He sent Hazrat Musa. He did not say, oh people, Hazrat Musa is my favor upon you. He sent Hazrat Isa. He did not say, oh people, Hazrat Isa alayhi salam is my favor upon you. But when Rabbul Alameen sent Rahmatul Lil Alameen, then he said in the Holy Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. That indeed the sending of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to the mu'mineen is a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala. Before the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the world was in darkness. Baby girls were being buried alive. Mothers didn't have any status. Women were treated like slaves. Men would be so heartless to bury their own daughters. The mal of the yatim and the miskin was eaten. The world was in darkness. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came. He changed the direction of the world. There was physical nur, physical light seen from Makkah to Sham when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came, the universe illuminated. And Sayyidi Ala Hazrat summarizes this entire scenario. He says, "Aayi nayi hukumat, sikka naya chalega, alam ne rang badla, subhe shabe viladat." Hazrat Musa alayhi salam went on the mountain to receive the Tawrat. From the back, the Bani Israel, half of them started worshipping idols. Allah subhanahu wa ta'ala sent lightning and destroyed half the nation. The nation of Hazrat Nuh alayhi salam. We all know that the entire world, the people of the entire world were destroyed except for Hazrat Nuh alayhi salam and some of his companions. Hazrat Lut alayhi salam, we know that the whole nation was destroyed and turned into dust. So if we look at the world today, those same actions are being taken place. Those same sins are being committed. But why is the adhab being delayed to the day of Qiyamah?
Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Holy Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, that Allah will not send adhab upon this ummah. Why? Because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is amongst this ummah. This is the ummah of Rasulullah. So because of the ni'mat of Allah, because of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we are saved from immediate adhab of Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya. If we look at the akhirah, once Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was sitting with his companions, he was discussing the ayahs of the Holy Quran in which Hazrat Ibrahim alayhi salam made dua. Hazrat Ibrahim said, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim. Hazrat Ibrahim said, Ya Allah, many of these people have gone astray, but those who follow me are from me. And those who have gone astray, Ya Allah, you are Ghafurur Rahim, you know what to do. Hazrat Isa alayhi salam, what did he say? In tu'addibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, if you punish these people, they are your slaves, Ya Allah, you can do whatever you want. And if you forgive them, Ya Allah, you are Aziz and Hakim. Allahu Akbar. Hazrat Ibrahim is making dua. Hazrat Isa alayhi salam is making dua to Allah. But when it came to the turn of his Habib sallallahu alayhi wasallam, then Allah says himself that Habib, I will not punish them because you are amongst them. So Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was explaining this, and tears started to come out of his eyes. So Allah sent Hazrat Jibreel, that Jibreel, go and find out what is wrong with my Habib. So Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Rabbi ummati ummati. So Allah subhanahu wa ta'ala gave the answer that, oh my Habib, do not worry about your ummah. I will do with your ummah what you want to be done to your ummah. So in the akhirah also, through the sadaqah and wasila of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inshallah we will be granted the shafaat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is the greatest ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Without Rasulullah, there was nothing. Without Rasulullah, there cannot be nothing. Wo jo na the to kuch na tha, wo jo na ho to kuch na ho. Jaan hai wo jahan ki, jaan hai to jahan hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, beautiful explaining Hafiz Atif Sahab, Maulana Atif Sahab. Bila ta'khir, let us welcome Maulana Faisal Hussain Sahab. Nara Takbir. والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک بلے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجد والکرم علیہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. یہ رنگینی یہ شادانی، یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں. یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضواں میں. ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہے کوئے جانا میں. ہزاروں تم آئے روشنی پھیلی، ہوا دن کھل گئی آنکھیں، اندھیرا سا اندھیرا چھا رہا تھا بزم امکان میں. اور آخری شعر، عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا. ایسا انوکھا اور نرالا میرے مصطفیٰ کا ظہور ہوا ہے کہ ایسا کسی کا ظہور ہوا نہیں.
ایسی آمد میرے حضور کی ہوئی، ایسی آمد کسی کی ہوئی نہیں۔ عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا، سرور آنکھوں میں آیا۔ کتنی آنکھوں کو میں دیکھ رہا ہوں، سرور آنکھوں میں آیا، جان دل میں نور ایمان میں، سرور آنکھوں میں آیا، جان دل میں نور ایمان میں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ کم و بیش قریب 6 سال جہاں تک میری یاد دہانی میں ہے، جوہانسبرگ سنی مسلم فورم کے مادھیم سے اور اس کے بینر کے تلے آج کا یہ اینیول سالانہ جلوس اور اس کے بعد کا یہ اجلاس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی طریقے سے اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، متحد ہو کر اللہ کریم دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کی توجہ چاہوں گا، چند منٹ ہے، اب چند منٹ اگر توجہ نہیں دیں گے میری تو پھر مزہ نہیں آئے گا، حق ادا نہیں ہوگا محفل میں آنے کا۔ چند منٹ کے لیے توجہ دے دیں، پھر نعت خوانی بھی انشاءاللہ آپ باہوش ہو کر سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ایمان کے ساتھ، ایمان والی سماعت سے سننا ہے، بیداری کا ثبوت بھی دینا ہے۔ بس ہم ماحول بنا رہے ہیں سید صاحب قبلہ کی آمد سے پہلے، تو ذرا دیکھوں کہ آپ کہاں تک بیدار ہیں۔ اچھا، یہاں جتنے بیٹے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ سب آئے ہی اس لیے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی میلاد کا منکر نہیں ہے۔ سب ہاتھ اٹھا کر بتا دو الحمدللہ۔ کوئی بس بہت تنگی ہے وقت میں میرے لیے، میں عرض کروں گا پلیز بس سن لیں۔ اگر شکرانہ کے طور پر رب کی تکبیر اور تحمید بیان کر دیں سبحان اللہ الحمدللہ سے تو یہی بہت ہے۔ تو یہاں کوئی میلاد کا منکر نہیں ہے۔ اس مسجد میں، نوری مسجد میں، یہ جو نورانی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، عشق و مستی میں جھومتا ہوا عاشقوں کا، دیوانوں کا، پروانوں کا، اس میں سے کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ منکر ہوتا تو وہ اندر نہ آتا۔ جو جتنے منکر تھے وہ باہر رہ گئے۔ بھئی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کسی مجبوری کے تحت نہیں آئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو زبان سے بھی کہتے ہیں، اس بات کو لوگوں کو بتاتے ہیں، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، گھر گھر، محلہ محلہ، بستی بستی، قریہ قریہ، مدرسہ اور ان کے اداروں میں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یعنی میلاد کا منکر آج بھی ہے۔ آؤ ذرا ماضی میں چلتے ہیں، ذرا ماضی میں چلتے ہیں، پاسٹ میں چلتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ چند سالوں کا معاملہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں مناتے، ہم میلاد نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ ڈیکوریشن نہیں ہونے دیں گے، یہ لائٹنگ نہیں ہونے دیں گے، یہ جلوس نہیں نکلنے دیں گے، لوگوں کو اس طرح جمع نہیں ہونے دیں گے میلاد کے نام پر۔ یہ اس کا انکار آج سے نہیں ہے۔ پاسٹ میں چلے جائیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور جب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نور پاکیزہ رحموں سے اور پاکیزہ پشتوں سے ہوتا ہوا میری ماں آمینہ کی شکم میں آیا، پاکیزہ رحموں سے اور پاکیزہ پشتوں سے، یہ الحمدللہ اہل سنت کی عقیدے کی ترجمانی ہو گئی، عقیدے کی ترجمانی ہو گئی کہ حضور جن جن پشتوں سے آئے ہیں وہ سارے مومن تھے۔ جب وہ پچھلے مومن تھے تو جس کے شکم میں حضور 9 مہینہ رہے اور جس کی پشت میں حضور چند سال رہے، وہ حضرت عبداللہ اور آمینہ بھی مومن اور مومنہ تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ کی پشت میں جب یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا تو ایک بہت بڑا قافلہ ملک شام سے چلا، ملک شام سے، اور وہ 70 افراد پر مشتمل تھا، یہودیوں کا قافلہ، اور وہ رات بھر سفر کرتا، دن میں چھپ جاتا۔ غرض کیا تھی، منشا نیت کیا تھی کہ مکہ پہنچیں گے اور ان کو کچھ آثار نظر آ گئے تھے، کچھ نشانیاں نظر آ گئی تھی
ظہور نبوت کی، نبی آخر الزماں کی آمد کی کچھ نشانیاں ان کو پتہ چل گئی تھی. وہ مکہ پہنچے اور انہوں نے، ان کے بڑے بڑے سربراہوں نے، علماء نے میٹنگ کی کہ ہم میلاد نہیں ہونے دیں گے. ہم میلاد کا معنی سمجھ لو. میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، بورن، برتھ. میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش، بورن ہونا، برتھ ہونا. یہ ہے میلاد. اس لیے ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ، حضور کی ولادت، حضور کی برتھ. اب یہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضرت عبداللہ ہے اور ان کی پشت میں نور محمدی، ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، جگمگ رہا ہے. اور یہ آثار نظر آ گئے. آسمان کے تاروں کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات کا پتہ لگا لیا کہ نور محمدی کا ظہور ہونے کا وقت ہے، نبی آخر الزماں کی آمد کا وقت ہے. آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ پتہ چل گیا. وہ سارے مکہ آئے اور حضرت عبداللہ کے تنہا کہیں ملنے کا انتظار کرنے لگے. اور ملنے کا انتظار کرنے لگے. ایک وقت آیا کہ حضرت عبداللہ، حضور کے والد، شکار کے لیے تنہا اکیلے جنگل میں گئے. سنیے گا، یہ بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. افسوس نہ کیجئے گا کہ آج بھی ایسی جماعتیں ہیں جو میلاد کے منکر ہیں. افسوس نہ کیجئے گا. اب دیکھیے نقطہ کیا ہے. اس وقت حضور کے والد جنگل میں گئے تو یہ لوگ پہنچ گئے اور جا کر کے تلواریں نکال لی میان سے، اور حضرت عبداللہ کو تنہا دیکھ کر ان پہ اٹیک کرنا چاہا. موقع کی مناسبت دیکھیے. اس وقت چشمدید گواہ بنانے کے لیے وہب بن عبد مناف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے نکاح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جس سے نکاح ہوا، حضرت آمنہ رضی اللہ کے والد، وہ اسی وقت وہاں موجود تھے. انہوں نے تلواروں کو سوتنے کی آئی، چمکنے کی وہ چمک دیکھی، نظر آئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ہے جو ہمارے قبیلے کا قریبی ہے، اس پر اٹیک کوئی حملہ کر رہا ہے. آپ گئے، قریب جانا چاہا. چند افراد نے ان کو روکنا چاہا، ان یہودیوں کو، تاکہ وہ حضرت عبداللہ پر اٹیک نہ کرے. لیکن ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے. وہ حیران تھے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کو بچا لوں، اس کی حفاظت کر لوں. لیکن کیا دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے یکایک آسمان سے ابلق نامی گھوڑوں پر سوار چند مردان غیب نازل ہوئے. چند مردان غیب نازل ہوئے اور آن کی آن یکایک وہ سارے 70 سے زائد یہودیوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا. کیا پتا چلا؟ اس زمانے میں یہودی نہیں چاہتے تھے میلاد ہو، اور اللہ چاہتا تھا میرے حبیب کا میلاد ہو. کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آج جوہانسبرگ کے بھی در و دیوار گواہی دے رہے ہیں کہ یہ عشاقان مصطفیٰ اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں ان گلیوں میں گھوم کر، مسجد میں بیٹھ کر، اور یہ گلیاں، یہ مسجد بھی کل قیامت میں گواہی دیں گی، یا اللہ جب تیرے حبیب آمد کا دن آیا تھا، جوہانسبرگ کے عشاقان مصطفیٰ خاموشی سے نہ بیٹھے تھے، در و دیوار کی گواہی دیں گے. یا اللہ جب تیرے حبیب کا دن آیا تھا، یہ عشاقان مصطفیٰ گلیوں میں نکل کر یوں کہا کرتے تھے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. مولانا اسلم صاحب کے حکم سے صرف 10 منٹ ہے میرے پاس، اور اتنا بڑا یہ مجمع جو بیٹھا ہے، میں جو آدھے گھنٹے سے فیل کر رہا ہوں کہ ہوں نبی کے غلام، دل میں ہو رسول اللہ کے عشق کی چنگاری، اور یوں خاموش بیٹھے ہوں. کیا چہروں سے تو خوشی نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک مجھے یہ ہاتھ اٹھتے نظر نہیں آ رہے جو ہاتھ اٹھا کے گواہی دیں گے. یا اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں آج وہ آیا ہے جو آمنہ کا در یتیم بن کے آیا ہے. یوں نہیں، یوں نہیں، ایک دفعہ خوشی سے کہہ دے، آمد مصطفیٰ. پتہ چلے یہ عاشق بنے. یعنی ہاتھوں کو اٹھانا صرف ضروری نہیں، زبان کو ہلانا بھی تو ضروری ہے نا. اچھا، جیسے ہی ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے،
عید میلاد النبی کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ سوشل میڈیا پہ پورے کا پورا شور مچ جاتا ہے اور ہمارے نوجوان بھی پریشان. اب ہم کیا کہیں بھئی؟ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے. تم سنیوں نے تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ بتاؤ اسلام میں تیسری عید کہاں سے آئی؟ لوگ پوچھتے ہیں مولانا اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا خدا کی قسم، عید میلاد النبی اسلام کی تیسری عید نہیں بلکہ عید میلاد جو ہے یہ اسلام کی پہلی عید بن کے آئی ہے. عید میلاد نہ ہوتی، نہ رمضان ہوتا، نہ عید الفطر ہوتی، نہ ذی الحجہ ہوتا، نہ عید الاضحیٰ ہوتی. اچھا جی یہ عید ہے. میں نے کہا جی عید ہے، مومنوں کی عید ہے. اچھا عید ہے، یہ گٹیا سوال ذرا دیکھیں، اس کی نماز کتنے بجے پڑھنی ہے؟ یقین میں نے مجھے آج بھی ایک میسج آیا کہ عید ہے اگر تو اس کی نماز کہاں پہ ہوگی؟ ایک صاحب تو یہ کہنے لگے کہ کیا نوری مسجد میں آج عصر ہوگی یا عید میلاد کی نماز ہوگی؟ میں نے کہا عید میلاد کی نماز اسی لیے نہیں ہوتی کہ اسلام کی پہلی عید عید میلاد ہے. جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں تو قیدیں بھی ہوتی ہیں نا. علماء بیٹھے ہیں، علماء سے بھی میں کہتا ہوں یقین جانیں یہ عوام سبحان اللہ جب کہتی ہے جتنا ثواب انہیں ملتا ہے علماء کو بھی اتنا ملے گا. اچھا جی یہ نماز اگر ہے، عید ہے تو اس کی نماز کیوں نہیں ہے نا؟ یہ سوال یہ بھی سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو بھی تنگ کرتے ہوں گے. اگر یہ عید ہے تو نماز کیوں نہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان، جان جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ سارے چارج بیٹھے ہیں. اگر اسی طرح ہی پڑھتا رہو نا تو ٹائم پورا ہو جائے گا. یہ صرف ربائی آتی ایسی اچھی. اچھا ایک راحت ہندوری صاحب ابھی حال انتقال ہوا ان کا، ہندوستان کی زبردست شاعر، جتنا ہندوستانی پیار کرتے اتنا پاکستان میں ان کو سنا جاتا ہے. ان کی ایک ربائی پیش کرتا ہوں اسی انداز. سبحان لگائیں گے تو مزہ آئے گا. ہاں کچھ دن سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی. نالین نالین نالین
बीनाई बढ़ गई। जब से ख्वाब में देखेंगे आपके, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। सल्लल्लाहु अलैहि या नहीं कोई नहीं, सही है। हाँ ये थोड़ा सपोर्ट है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हस्बे आला हज़रत से पहले थोड़ा मिलाद सुनते हैं, आला हज़रत से मिलाद सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक दो शेर जो मिलाद के हमारा मारूफ कलाम है वो भी शर्मा, इतना वक्त है नहीं, बुलंद आवाज से साथ शामिल हो जाइएगा। कि मिजाज दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पूरी दुनिया में आज लाइटें लगी हैं, पूरी दुनिया में आज इलेक्ट्रिसिटी में लाइटें लगी हैं, पूरी दुनिया सजाई गई है। और ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फकीरों को गंजे सका देने वाले, गरीबों को दिल से लगा देने वाले, जगह देने वाले, भगा देने वाले, कयामत के दिन बख्शिबा देने वाले, किनारे पे कश्ती लगा देने वाले, मोहम्मद अदब से मिला देने वाले, गुनाहगारों को भी अमा देने वाले, जगह देने वाले, भगा देने वाले, तुम्हीं फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्हीं नेमते रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे ज़बान बनाने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई दूसरा आने वाले, सिराज मुनीर न कपाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आप बुलंद करके कहेंगे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। बाहर जुलूस में आज पहली मर्तबा साउथ अफ्रीका में इतना पैदल चला मैं, इससे पहले साउथ अफ्रीका में एयरपोर्ट पे भी कभी इतना पैदल नहीं चला जितना आज चला। पैदल चल रहा था, हवा भी आ रही थी, बादल आ रहे थे जा रहे थे, कुछ देर पहले उजाला था, थोड़ी देर बाद अंधेरा होना शुरू हो गया, इसका मतलब सूरज भी चल रहा है। अब हम बाहर निकलेंगे तो चांद आ गया होगा, ये सब चल रहा है। ऑक्सीजन भी आ रही थी, हवा भी आ रही थी, इसका मतलब क्या है? तू जिंदा है भला, तू जिंदा है भला, तू जिंदा है भला, तू जिंदा है भला, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या मनाके जश्न विलादत बताते हैं ज़माने को कि हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। तू जिंदा है भला, तू
ديبك ورفعنا لك. یہ دیکھو شعر کیسے ملا رہے ہو, سارے کے سارے ریلیٹڈ ہیں نا موضوع کے ساتھ, آج کے دن کے ساتھ. میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر, میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر, میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر. سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر, تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں, تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں. کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک. سبحان اللہ. گویا ورفعنا لک ذکر کا ترجمہ لکھ دیا میرے رضا نے. اور کیسے لکھا؟ رہے گا یوگی ان کا چہرے دلدار کی آمد, حضور کی آمد, نور کی آمد. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار مکمل ہوئی. ابھی ذکر بھی ہوگا, دعا ہوگی, پھر انشاءاللہ کل ایک دوپہر میں بھی پروگرام ہے. آج ہی میں آیا ہوں, آرام ہمارا صحیح ہوا نہیں, کل رات دبئی میں ماشاءاللہ پروگرام تھا, وہاں پڑھ کے آئے, پوری رات فلائٹ, اس کے بعد اب صبح اترے ہیں. اب کل سے انشاءاللہ میں اس بتا رہا ہوں کہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے, ہمارے عید کے دن ہے, تو کل جو بڑی رات ہے, بڑی رات کو جو کلام ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں ہر سال صبح 12 کی سارے کلام, وہ کل پڑھے جائیں گے انشاءاللہ. We'd like to see Jazakallah, the banners and the posters, Zulfi Bhai, Maulana Faisal Hussain, and all the brothers that have participated in the organization of today's function. We say Jazakallah, shukran to you. If I had not thanked anybody, my brothers and friends, I do apologize for that, but we say Jazakallah to each and every one of you. Mothers and sisters that have come, we say shukran to them as well. With these few words, we will now stand up for Salatu Salam. Hafiz Shuaib from Jivani Masjid will recite Salatu Salam, inshallah. Our brother Shahid Chauhan, not forgetting brother Shahid Chauhan from Dunya News, brother from IMAX also. Jazakallah, shukran to you. Our media guys that are here, we say Jazakallah to them. Hafiz Shuaib, inshallah, Jivani Masjid ka Imam, he will recite Salatu Salam. And our Imam or Hafiz Qari Sadakat Sahab and Maulana Shehzad Sahab, inshallah, they will do the closing dua. Upon the completion of the dua, we will not leave the masjid. We will read our salah, inshallah, and then we will participate in the niyaz. Alhamdulillah, my name is Maulana Muhammad Aslam Suleiman. I am the Imam and Khatib of the Sultan Bahu Masjid, which is based in Mayfair on 4th Avenue. And Alhamdulillah, I also form part of the Sunni Ulama Council Gauteng, and we are also part of what is known as the Johannesburg Sunni Forum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, today we at Johannesburg Sunni Forum, which is made up of few organizations, Alhamdulillah, the following organization participated in this important gathering which is known as Julus-e Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the assembly of the birthday of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, his celebration. And the following organizations were part and participant of this particular celebration: the Faiz-e Raza Masjid, the Faizan-e Madina Masjid, Jivani Masjid, the Nurani Masjid, the Nuri Masjid, the Sultan Bahu Masjid, the Ziaul Khair Masjid, the Sandalwood Sunni Jamaat, the Faizan-e Gharib Nawaz Masjid, the Ghaus-e Azam Welfare Foundation, the Qadriya Zikr Group, the Masjid Faizan-e Attar, Madrasatul Rabia Adam, and Khanqa-e Khaqi Maqsoodi. Alhamdulillah, these were the organization that participated in the celebration of the birthday of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in the form of a julus, in the form of a walking julus in and around Mayfair area.
today after Salatul Asr, the community, the Muslim community, Sunni Muslim community had gathered at the masjid which is behind me. It is called the Noori Masjid, which is on 29 Bird Street here in Mayfair. We had gathered after Salatul Asr. Mostly 98% were men folk walking and expressing their happiness and love and joy at the birthday of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. We walked on Bird Street until we came on the main street of Mayfair, which is the Albertina Sisula Street. We had taken a left turn there, and for about 1.5 kilometers we had walked, chanting the phrases and the remembrance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And alhamdulillah, we then went on to right onto Church Street, where we also gave some lectures, some Islamic lectures with regards to the greatness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with regards to his remembrance of his birthday. Because if it was not for his birthday, then nothing in this world was possible for us to be Muslims, for us to read the Quran, for this entire creation to be the creation that we are part of, and that is the ummah of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. And thereafter we also went on to 6th Avenue in Mayfair. We walked down for about 2 kilometers on that particular road until we came onto Mint Road, which is the main street in Fordsburg. We also made some dhikr, some adhkar. Now some people ask the question that where is this authenticated in the books of hadith, or where is this mentioned that you must go out with your flags and celebrate the birthday and speak about the Prophet sallallahu alaihi wasallam? We find that in Muslim Sharif there is a beautiful hadith in Mubarakah when the Prophet sallallahu alaihi wasallam made the hijrah. By hijrah is meant the migration. When he had left Makkah to Mukarramah and he came to Medina to Munawwara, then the people of Medina, the Ansar, the hadith in Mubarakah of Muslim Sharif states, فَسَعِيدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقُ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. It says that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was making his approach to the beautiful, sacred, illuminated city of Medina, then the ladies and the men, they went onto the roofs of their homes. The little children and the servants, they went onto the roads, and they were chanting and they were welcoming the Prophet sallallahu alaihi wasallam, saying, Ya Muhammad, Ya Rasulullah. Some of them had flags in their hand to welcome him into the city of Medina. So we are following that important legacy of the Ansars, that we're welcoming the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in this instant we are welcoming and we are celebrating his birthday in the form of Miladul Nabi sallallahu alaihi wasallam. We then approached the masjid which is behind me, Masjid al-Noori, for the evening's program. We read Maghrib Salah in Jamaat, alhamdulillah, and immediately after Salatul Maghrib, I, as the MC, had stood up and welcomed the entire congregants, and we had about 500 people, including the ladies, which were separate upstairs, that listened to this beautiful program. The Qiraat was recited by one of the Hafizes, and thereafter we had some lectures. The first lecture was delivered by Maulana Faisal Hussain. The second lecture was delivered by Hafiz Maulana Atif Sahab, and the third lecture was delivered by Mufti Abdul Hafiz Sahab from Darul Uloom Pretoria. And thereafter we had a guest Naat reciter all the way from Pakistan. He's a well-known Naat reciter known as Al-Hajj Qari Sayyid Furqan Qadri, and he kept the audience, alhamdulillah, mesmerized by his beautiful Naat Rasul sallallahu alaihi wasallam for about 1 hour. And alhamdulillah, after that we had some dhikr. Maulana Tawfiq of the Sultan Bahu Masjid, he recited some dhikr for 5 to 6 minutes. Some announcements were given as far as some programs that are going to be taking place, like the Julus, like Milad program, and as well as the niyaz and supper that will be served after our congregants had read the Isha Salah. So alhamdulillah, in all, we had celebrated this evening, we had celebrated the afternoon, specifically in the love, in the respect, in the honor of the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جب کہ سرکار
تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیم اب تیری